بقول شاعر مشرق علامہ اقبال، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ مگر یہاں فتنہ گیری اور تفرقہ بازی کی فیکٹریاں لگی ہیں۔ حکم خداوند تفرقہ میں نہ پڑھو سے سبھی آشنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان، امت جسم واحدہ کی مانند، سبھی کو ازبر، مگر قوم شیرازہ بندی کا شکار۔ 66 برسوں میں ہم آج تک سبز ہلالی پرچم تلے ایک نہ ہو سکے۔ پاکستانی کی بجائے پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان ہماری شناخت، برادری، خاندان، رنگ و نسل و زبان و بیان ہماری پہچان۔ ہم کے پاسبان مسلک کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں۔ ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب پر ایمان ضرور، مگر شیعہ، سنی اور دیوبندی کی تفریق نے قوم کو عجب مخمصے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کہیں ایمان پر حملے تو کہیں مسلک پر فتوے، کون مسلم اور کون کافر، فتوہ بازی کا بازار گرم ہے۔ حالت یہ کہ نہ مذہب سیاست سے علیحدہ اور نہ ہی سیاست مذہب اور مسالک سے الگ، شدت پسندانہ رجحانات فسادات کا باعث کہ پنجابی سندھی کے در پہ تو سندھی بلوچی کے، نہ شیعہ سے سنی محفوظ اور نہ ہی سنی سے شیعہ۔ چلے تھے امت کا نعرہ لے کر، صفا راہ تھے قوم کے لیے، ہجوم میں پھنس کر رہ گئے۔ قائد کا نصب العین بھی واضح اور دو ٹوک تھا، فرمایا تھا جزد واحد کا رشتہ کیا ہے، ملت کی عمارت کس چٹان پر استوار ہے، قوم کی کشتی کس لنگر پر محفوظ ہے، وہ رشتہ، وہ چٹان اور وہ لنگر قرآن ہے۔ مگر باوجود اس کے ہم قرآن اور صاحب قرآن پر بھی اختلافات کا شکار۔ سوال تو آج کا یہ ہے کہ امت قرار پانے والے ہم لوگ، ایک پاکستانی کہلانے والے ہم لوگ، آخر تقسیم در تقسیم کیوں ہیں؟ کون محب الوطن ہے، کون غدار، کون مسلمان ہے، کون کافر، اس کے ٹھیکیدار ہم کیوں اور کب سے؟ ذکر ہوگا کہ ہارمنی، محبت، امن، پیس، اس کی راہ میں اور کتنی دیر لگے گی؟ اسٹے ود اس آن نیوز آئی۔ ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم صافی صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، آپ سربراہ شہاب اسلامی اور ممبر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، اور علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین ہیں علماء کونسل پاکستان کے، ریلیجس اسکالر بھی ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اوریا مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کالمنسٹ ہیں، رائٹر ہیں، شاعر ہیں، سول سرونٹ ہیں، کسی تعارف کے دیگر اور محتاج نہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ میں آپ سے آغاز کروں گی صافی صاحب، بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ 1949 قرارداد پاکستان کے ذریعے مذہب کو سیاست میں جگہ دی گئی۔ آپ کو لگتا ہے وہی وہ پوائنٹ تھا پاکستان میں جب ڈیفرنسز کریٹ ہونا شروع ہوئے؟ میرے خیال میں پاکستان کے اندر چونکہ مذہب کی روح کو سمجھنے اور اس کو عام کرنے کی بجائے زیادہ اس کے سیاسی پہلوؤں پہ توجہ رہی اور شروع دن سے مذہب کو سیاسی اور تصویراتی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اس لیے بدقسمتی سے مذہب کے نام پہ بننے والے اس ملک میں آج مذہبی تفرقہ بازی بھی کسی اور ملک سے زیادہ ہے اور مذہب کے نام پہ خون خرابہ بھی وہ کسی اور ملک سے زیادہ ہے۔ میں مذہب کی ڈیٹیلز میں مفتی صاحب آؤں گی اگر آپ اجازت دیں۔ اوریا صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں صافی صاحب سے کہ ہم بٹ کتنے گئے ہیں؟ پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتون، اور اس کے بعد مذہب کی بنیادوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دیگر اور ہماری تقسیم ہو گئی ہے۔ سوال جہاں سے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، یہی سوال جو تھا اس وقت برصغیر پاک و ہند میں قائد اعظم کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اس نے مذہب کی بنیاد پر تقسیم کا ایک جو راستہ شروع کیا ہے، یہ اس برصغیر پاک و ہند کو توڑنے کی بہت بڑی بات ہے اور یہ نفرت پھیلاتا ہے۔ وہی چیز آپ قرارداد مقاصد کے اوپر، وہی کانگریس کا اعتراض ہوتا ہم یہاں کرتے ہیں۔ تاریخ بڑی ظالم چیز ہے اور تاریخ جو ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی اور بتا دیتی ہے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز ٹھیک ہے۔ پورے یورپ نے 300 سال لگائے تھے مذہب کو ریاست کے بزنس سے آؤٹ کرنے کے لیے۔ روسو نے کتابیں لکھی، والٹیئر نے لکھی، دنیا کا ہر مفکر کہا کہ ریلیجن ہیز نو بزنس ود دی اسٹیٹ۔ 1900 تک آتے آتے انہوں نے مذہب کو دھکے دے دے کے اسٹیٹ سے باہر نکال دیا، اسٹیٹ کی بزنس سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد اسی یورپ نے 2 جنگیں لڑی ہیں، فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار۔ 10 کروڑ بندہ مارا ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں مذہب نے اتنے قتل نہیں کیے جتنے نسل نے، رنگ نے، علاقے نے قتل کیے، کبھی بھی نہیں آج تک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی خرابی اور ہے اور ہم ذمہ دار مذہب کو قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ
नस्ल की बुनियाद पे जो जज्बा होता है, कबालियत का जो जज्बा होता है, जुबान का जो जज्बा होता है, अगर उसको भी मिसयूज करें तो ऐसे ही रिजल्ट निकलता है, बल्कि 10 गुना ज्यादा निकलते हैं। मजहब तो कहीं भी आपको कह देता है कि जानवरों को ना मारो, दरख्तों को ना करो, औरतों पे हाथ ना उठाओ, लेकिन नस्ल की बुनियाद के ऊपर, रंग की बुनियाद के ऊपर, जुबान की बुनियाद के ऊपर जब आप लड़ने निकलते हैं तो आप तो बच्चों को जिंदा जला देते हैं, आप तो ये सब कुछ करते हैं। असल मसला बुनियादी तौर पर यह है कि हम अपनी खराबियों को मजहब की बुनियाद पर मजहब के आईने में तोलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम उसको मजहब को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। अगर मजहब ही जिम्मेदार होता तो फिर 1900 के बाद कम से कम एक भी जंग ना होती। उसके बाद से आज तक इंसान ने इंसानों को इतना कत्ल किया है। अब ये आखिरी जो कत्ल हुआ है, ये हुत्सी और तूतू का जो कत्ल हुआ है, 40 दिन के अंदर 11 लाख बंदे आपने कत्ल कर दिए। कहां था मजहब? नहीं था। ये दोनों कहते तुम्हारे अंदर हुतू खून है, वो कहते तुम्हारे अंदर तुत्सी खून है। 10 लाख बंदे 40 दिन मीनार बना दिए खोपड़ियों के। तो मसला सारा यह है कि हम जब भी तज्जिया करें किसी सीरियस इशू का तो पहले तौर पर यह सोचे कि नहीं, इंसान बुनियादी तौर पर जालिम है और इस जालिम इंसान को ठीक करने के लिए मजहब आया था कि तुम्हारे अंदर जो भेड़ियापन है ये कैसे ठीक हो सकता है। मैं मुफ्ती साहब औरिया साहब की बात सुन के तो रियासत और मजहब को अलहदा रखना चाहिए, मगर कायदे आजम की तकरीर पढ़ें या जो बुनियाद देखें जो माजी में रखी गई, जिस तरह साफी साहब ने भी कहा कि आयरॉनिकली मुल्क बना मजहब के नाम पर और आज मजहब के नाम पर ही जो कुछ हो रहा है, तो क्या आज हम इस नतीजे पे पहुंचे कि रियासत और मजहब को अलहदा कर लें अगर हमें अमन चाहिए, पीस चाहिए, हारमनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस एतबार से हमने मजहब को डिग्रेड किया है, हमने मजहब को लताड़ा है, वो हमारा किरदार, वो हमारा अंदाजे अमल, ये उसका जिम्मेदार है। मजहब ने तो किसी को इजाजत नहीं दी है कि आप किसी बेगुनाह को कत्ल करें। मजहब ने तो कहीं भी ये नहीं कहा है कि आप अपनी दलील के ना मानने वाले को गोली से उड़ा दें। मजहब ने कहीं पे ये नहीं कहा है कि जो आपके नजरियात से हम आंग नहीं है उसको खुदकुश धमाका करके उड़ा दें। मजहब ने कहीं पर भी ये नहीं कहा है। मजहब तो हमारा ये सिखाता है कि अगर जानवर तक को ज़िबा करो तो छुरी को तेज करो, क्योंकि अगर आप कुंद छुरी से उसको ज़िबा करेंगे उसको अजियत होगी। नहीं, मगर मुफ्ती साहब एक सवाल है, बड़े सगीर में फॉर इंस्टेंस मिसाल ले लेते हैं, शिया सुन्नी के इख्तलाफात हमें हमेशा देखने को मिले, मगर कभी भी उस लेवल पे नहीं थे जितने कि अगर हम आज देखते हैं कि नजरियाती तौर पे इख्तलाफ हो तो वो एकदम पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में तब्दील हो जाता है। जिस वक्त मैं एक हद से निकल के हद को क्रॉस करूंगा उस वक्त जिसको आप कहते हैं ना तशद्दुद और इंतहा पसंदी जन्म लेगी। मैं एग्जाम्पल दूंगा। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले बैत अतहार सहाबा किबार से दिलो जान से प्यार करते हैं। अब अगर कोई शख्स बाहम किसी दलील के इख्तिलाफ को छोड़कर वो हद क्रॉस करते हुए नबी पाक के सहाबा पे चला जाए, नबी अलैहिस्सलाम की आले बैत को तान तुशनी का निशाना बनाए, तो यहां से अदम बर्दाश्त शुरू होती है। और इसमें जो अदम बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा है उसकी बर्दाश्त की क़ुव्वत है। नहीं, आपको बैठकर आपकी दलील का जवाब बेशक जितना सख्त लहजे में दूंगा यकीनन आप उसको बर्दाश्त करेंगी, लेकिन जब मैं जिसको आप कह रहे हैं गाली की पोजीशन में आऊंगा, मैं सब की या शतम की उस पोजीशन पे आऊंगा, आप बेशक आप में बहुत टॉलरेंस है, आप मुझे यहीं पर रोक देंगी और शट अप तक की कॉल आप दे सकती हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रही हैं। यहां से अदम बर्दाश्त शुरू होती है। और यूं समझिए कि यूं पाकिस्तान में इस वक्त फिरका वारियत का ये जो इफरीत है, ये जो खून आशाम पंजे गाड़ रहा है हमारे इस पूरे निजाम के ऊपर, तो इसकी बेसिक बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो मुकद्दस हस्तियां हैं, हमने माजरत के साथ हमारे कानून ने, हमारी रियासत ने उनके अकदार, उनकी इज्जतों का दिफा नहीं किया है, जिस वजह से आज हम लोग यहां पर आज का ये दिन देख रहे हैं। मगर अलामा साहब, आप इस बात से इत्तफाक करते हैं या आपको लगता है कि कुछ और भी अवामिल इसमें हैं? क्योंकि आज अगर हम देखें, कह रहे हैं अदम बर्दाश्त, मगर बर्दाश्त तो अब हमारे रवैयों से हटके हमारे लिबास और उठने बैठने में भी हमें लगता है कि हमने अपने आप को अलग किया हुआ है। आप देखें, हर मसलक के राहबर ने जो है एक अपना लिबास तख्लीक किया हुआ है, अपनी पगड़ी सजाई हुई है, मुख्तलिफ रंग है, मुख्तलिफ एक तरीका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब ने काफ़ी हकीकत पसंदाना बातें की हैं, लेकिन आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि आज मजहब और मसलक और अकीदा की बुनियाद पर मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने मौलवियत का भी रूप धार लिया है, कुछ लोगों ने
علماء کا بھی روپ دار لیا ہے، اور وہ ان کے رویوں کی وجہ سے وہ علماء جو اختلاف تو رکھتے ہیں لیکن ان کا اختلاف علمی اختلاف تھا، یا تو وہ بالکل سکرین سے ہٹ گئے ہیں یا ان بیچاروں کی بات ہی نہیں سنی جاتی، اور پھر اب یہ مذہب کے نام پر جو کاروباری طبقہ سامنے آ گیا ہے، جس نے مذہب کی آڑ لے کر خوف و ہراس کی ایک فضا بنانی شروع کر دی ہے، اور وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، ریاست کا عمل دخل ختم ہو گیا ہے کہ ریاست یا تو فیل ہو گئی ہے یا وہ خود اس میں شریک کار ہو گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج وہ معاملات جو کبھی پنچایت کے ذریعے، کبھی محلے کے بڑے لوگوں کے ذریعے یا علاقے کے بڑے لوگوں کے ذریعے حل ہوتے تھے، وہ سب ان لوگوں کے پاس مذہب کی بنیاد پر قوت بن چکے ہیں، اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس میں اسی لیے بہتری نہیں آ رہی کہ اگر اس میں بہتری آئی تو جو یہ کاروبار شروع ہو گیا ہے، یہ کاروبار ختم ہو جائے گا، اور ان کا روزگار جو ہے وہ اب یہ روزگار بن چکا ہے کہ نفرتیں پھیلاؤ، تشدد پھیلاؤ اور تشدد امیز باتیں کرو، اور اس سے ایک جیسے آپ نے کہا کہ وہ لٹریچر بھی موجود ہے کہ اس کا سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ حکومت ایسے تمام لٹریچر پر پابندی لگا دے جس میں پابندی تو لگی ہوئی ہے، نہیں نہیں ڈفرنس بس یہ کہ پہلے کھلا بک سٹالز پہ ملتا تھا اور اب چھپ کے چھپتا ہے، چھپتا ضرور ہے، یہاں اویلیبل ہے۔ ایک دیکھیے چھپنا اور بات ہے، یہاں ایسا لٹریچر میں آپ کو لیے چلتا ہوں، اردو بازار میں ملے گا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور حضرت عیسیٰ سے لے کر سیدنا ابوبکر صدیق تک، اور سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر سیدنا حسین تک سب کی توہین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک مکتبہ فکر یا کوئی ایک بزرگ یا کوئی ایک شخصیت جو ہے اس پر مرکوز ہے، اس لیے کہ نفرتوں کا یہ کاروبار اب پاکستان میں دوام پذیر ہوتا جا رہا ہے، اس کو ایک انڈسٹری کی صورت میں یہ آگے بڑھ رہا ہے، اور نہ اس میں اسٹیٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور علماء بیچارے جو ادا کرنا بھی چاہیں کردار، ان کی آواز جو ہے وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کیونکہ یہ ان مافیاز کے سامنے کہ وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر پاتے، اور چونکہ دین کے نام پہ آپ کسی پہ مہر لگا کے اس کو قتل کروا دیں، کسی پہ مہر لگا کے اس غریب کی جائیداد پہ قبضہ کر لیں، 50 واقعات ہیں لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر دیا گیا اور ان پہ پرچہ کر دیا گیا کہ انہوں نے قرآن کی تو مجھے اگر آپ اجازت دیں تو مفتی صاحب گزارش ہے، اور میں معذرت چاہتی ہوں، برا نہ منائیے گا، میں کچھ پڑھ رہی تھی گو کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ فتوے دے دینا اور یہ کام کر دینا، اور اس سے ایک بہت نفرت پھیل گئی ہے معاشرے میں، اور ہر کسی نے سمجھا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہے۔ ممتاز قادری، ان کا یہ کہنا تھا اپنی ٹیسٹمنی میں کہ انہوں نے آپ کی ایک سپیچ سنی تھی مسجد میں جدھر آپ نے یہ حکم دیا تھا۔ میری تقریر عشق رسول کے موضوع پر تھی، میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ کے صحابہ کا انداز فکر کیا ہے، اور گستاخ رسول کی سزائے موت ہے اسلام کے نقطہ نظر سے۔ صافی صاحب کہ اس طرح کی گفتگو بھی آج اتنی خطرناک ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے اس ملک میں کہ مذہب کو جس طرح سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح مال کمانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح سوسائٹی میں اپنی پوزیشن کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح مذہب کی آڑ میں لوگوں کے جذبات سے بھی کھیلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو پاپولر بھی بنایا جاتا ہے۔ تو بات مذہب کی نہیں ہو رہی ہے، مذہب کے غلط استعمال کی ہو رہی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھنا ایک منٹ جی، اچھا دوسرا وہ جس طرح انہوں نے کہا تھا نا افتخار عارف نے کہ رحمت سید الاولاق پہ کامل ایمان، امت سید الاولاق سے خوف آتا ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں نا، ابھی آپ نے جتنی بات کی یہاں یا کہ امت کا اختلاف رحمت ہے جس کا حضور کی اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، کیا وہ اختلاف اس کا ذکر کر رہے ہیں جو اس وقت لشکر جنگی اور سپاہی محمد کے درمیان ہے؟ کیا یہ اختلاف رحمت ہے؟ کیا سنی تحریک اور تحریک طالبان کا جو اختلاف ہے کیا وہ بھی رحمت ہے؟ ان کی اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتا۔
میرا صافی صاحب سے سوال ہے، جو کراچی میں روز سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں وہ مذہبی لوگ مار رہے ہیں؟ صرف میں پوری تاریخ پاکستان، پورا جو پاکستان کے یہ پچھلے عرصہ گزرا ہے، ہماری جو عمر ہے، آپ اس پورے کے اندر مذہبی جو اختلافات کی وجہ سے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کو آپ ایک لسٹ پہ رکھیں، اور صرف پچھلے 4 سالوں میں جو کراچی میں قتل و غارت ہوئی، یہ سیاست نے کی ہے۔ معاف کیجئے، میں اگلا جملہ جو سچی کھری بات ہے وہ یہ ہے کہ مذہب والے آپ ہمیں یہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کیا اس وقت پاکستان کے اندر بیرونی طاقتیں اپنی انوالومنٹ نہیں کر رہی ہیں؟ کیا یہاں پاکستان کے اندر ایران کی اپنی افکار کو نہیں پھیلایا جا رہا؟ کیا سعودیہ اپنی افکار نہیں پھیلا رہا؟ جب ایران اور سعودیہ وہ پاکستان کو گراؤنڈ بنا کر کھیلیں گے تو صاحب یہاں پر جو ہمارے اپنی ٹیمیں موجود ہیں وہ اس کا تو دفاع کریں گی۔ اور میں تھوڑا اشرفی صاحب کی ایک بات کا میں عرض کر دوں، انہوں نے یہ کہا کہ جو جس کا دل کرتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے وغیرہ کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ہمارے ہر ادارے کے اندر آپ کی بیرونی انوالومنٹ موجود ہے، لوگ صرف ڈالرز باہر سے لیتے ہیں، کام ان کا بیرونی طاقتوں کے لیے ہوتا ہے، نام ان کے اوپر مذہب کا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کوئی کسی کو ویسے اٹھ کے قتل نہیں کرتا، نہ ہی کوئی اٹھ کے کسی پہ ویسے ہی کوئی فتوے دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے تو اس کو کوئی فتوہ دیتا ہے۔ اب آپ یہاں بیٹھ کے آپ کو اسلام نے یا آپ کی جو اخلاقیات ہیں ان نے ایک پابند کی ہے، ایک حد رکھی ہے کہ مہر آپ نے یہاں سے یہاں تک جانا ہے، جب آپ حد کراس کریں گی وہاں پر فتوہ آگے کھڑا ہوگا۔ شکر کریں اس وقت پاکستان میں فتوہ ہے، وگرنہ یہاں پر وہ حال ہو کہ اللہ ہی معاف کرے۔ میں پھر کہتا ہوں پاکستان کی مجھے تاریخ پوری میں بتائیں کہ جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت جی آ رہی ہوں علامہ صاحب، ایک سیکنڈ مشکل گھڑی ہے، یہ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ کیا علماء بام دستوں گریباں تھے؟ یہ بام ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے تھے۔ آپ 71 کو دیکھیں، 65 کو دیکھیں، آپ اس کے بعد ابھی جو ہماری آرمی نے آپریشن کیا، علماء کا کردار دیکھیں اور آپ کے سیاستدانوں کا۔ اچھا، اب مفتی صاحب جو ہے نا وہی طریقہ استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ نا، جس کا ہم نے ذکر کیا نا، اب وہی مذہب کو اور علماء کو ڈال بنا رہے ہیں، حالانکہ ہم میں سے اس میں سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ پہلی بات جو ابھی ذکر کیا اوریہ صاحب نے، قائد اعظم کو کافر اعظم کس نے کہا تھا؟ کسی سیکولر آدمی نے کہا تھا؟ ان کی اس تحریک کی مخالفت کس نے کی؟ لیکن جو سیکولروں کے زیر اثر تھے انہوں نے کہا تھا نا، آپ لوگوں نے ان کو مولوی تو نہ کہیں نا، آپ ان کو علماء نہ کہیں، جن کا کردار ہے جو دھماکے کروا رہے ہیں ان کو مولویوں کی صف میں شامل نہ کریں۔ اب دیکھیں شراب کی بوتل پہ زمزم کا سٹیکر لگا دیں، وہ شراب زمزم تو نہیں بن جاتی۔ پہلے تو اب یہ جو یعنی گفتگو کا بھی میرے خیال میں آپ لوگوں سے ہم نے سیکھا ہے کہ میں تو آپ کی اس میں خاموش رہتا ہوں۔ نہیں ٹھیک ہے، آپ گفتگو فرمائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بات کی جاتی ہے تنقید، اب یہ کہ عالم کو ڈیفائن کون کرے گا؟ مثلا اس ملک میں مسلمہ طور پر مولانا حسین احمد مدنی، ٹھیک ہے، جو دیوبند کے علماء ہیں، انہوں نے اب ان سب کو صفر میں ضرب دے دیا جو قائد اعظم کی مخالفت کر رہے تھے نا، کیونکہ یہ پھر صرف اپنے آپ کو عالم کہتے اور ان کو نہیں کہتے۔ دوسری بات، کیا آپ حافظ سعید صاحب یا وہ بھی اہل مذہب ہے نا، یا پھر جو علامہ ساجد نقوی صاحب، ان کے ہاتھ پہ آپ بیعت کرنے کو تیار ہیں؟ ایک دوسرے کے پیچھے نماز ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا۔ ابھی آپ کی ہر گفتگو اور ہر اس میں اشارہ آپ کا ان لوگوں کی طرف ہے۔ میں تو جب بات کروں گا نا تو میں تو سب اہل مذہب کی، جب آپ اہل صحافت کی بات کریں گے تو اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ مہر کا احاطہ کرتی ہے اور سلیم کا نہیں کرتی، پھر ہم سب کا کرتی ہے۔ دیکھیں آپ نے غیر ملکی، ایک منٹ، سیاست اگر صحافت کی بات کرتے ہیں تو علماء جس کا جو ایک منٹ، اس پہ وہ آپ کھڑے ہیں۔ غیر ملکی طاقتوں کا، غیر ملکی طاقتوں کا پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اس وقت کی جو طاغوتی طاقتیں تھی وہ حضور اور صحابہ کرام کے خلاف سازش نہیں کر رہے تھے؟ جب آپ خود کندھا پیش نہیں کرتے، اس ملک میں امریکہ کی سب سے زیادہ خدمت کس طبقے نے کی ہے افغان جہاد کے دنوں میں؟ آپ نے کہا ایرانی پیسہ بیچتے ہیں، ایرانی پیسہ کس کے؟ اہل مذہب کے ذریعے کرتے ہیں یا کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ سعودی عرب کس کے ذریعے کرتا ہے؟ اہل مذہب کے ذریعے کرتا ہے یا کس کے ذریعے؟ اس کو روکنا ریاست کا کام ہے، اس کو روکنا ریاست کا کام ہے، اس کو صرف نہیں، جب ریاست خود وہاں جا کر صرف ریاست کا یہ کام نہیں ہے، فتویٰ دینا بھی، فتویٰ دینا بھی ریاست کا کام ہے، سزا دینا بھی ریاست کا کام ہے۔ سزا اور فتوے کا اختیار تو آپ ریاست کو نہیں دے رہے، وہ آپ اپنے ہاتھ میں لا رہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ روکنا آپ ریاست کی ذمہ داری قرار دیتے ہیں۔ جی علامہ صاحب بتائیے، کیا پھر فتویٰ دینا بھی ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے یا کوئی بھی کھڑے ہو کے جس کی نالج ہو، اتھارٹی ہو، وہ یہ حق رکھتا ہے؟ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، میرا خیال ہے کہ ایک تو
किसी भी इंसान को इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो दूसरे के मामले में गुफ्तगू करते हुए सारी हदें क्रॉस कर जाए। पाकिस्तान के बारे में किस किस ने फतवा दिया दुनिया को मालूम है, लेकिन पाकिस्तान का झंडा किसके हाथों लहराया गया ये भी कायनात को पता है कि पाकिस्तान का झंडा अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी और अल्लामा जफर अहमद उस्मानी के हाथों में था, और सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने पाकिस्तान को मस्जिद करार दिया। और वो कौन से दरगाहें थी जो उस वक्त अंग्रेज की ताबेदारी कर रही थी और जिनको उसके इवज बरतानिया में बड़े बड़े महल्लात मिले वो भी लोगों को पता है। और आज भी अमरीकी सफारत खाना किनको 32-32 हजार डॉलर देता है ये भी दुनिया को पता है। आज भी रिमशा मसीह के नाम पर वो एक मूवमेंट चला के कौन जो है कब्जा माफिया के साथ मिलता है ये भी दुनिया को पता है। गुजारिश ये है कि किसी शख्स को ये इख्तियार हासिल नहीं है शरीयत इस्लामिया के मुताबिक कि वो असला उठाए और जाकर लोगों को कत्ल करता फिरे। मुझे ये बताइएगा अलामा साहब, अगर आप इजाजत दीजिए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि गो के जिक्र बार बार स्टेट का भी हो रहा है। 1979 बड़ी अहमियत का हामिल साल था। हमने देखा कि ईरान में इनकलाब के बाद उन्होंने असर और सूख बढ़ाने के लिए इधर शियों को भी मुतहर्रिक किया। फिर हमने देखा कि फिर सऊदी अरब भी टपक पड़ा, मगर बार बार घूम के यही बात आती है कि रियासत किस हद तक जो है वो जिम्मेदार है, और अगर मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है तो कौन सी कुव्वतें हैं जो उसे नहीं ये काम पूरा करने देती। रियासत ने मसलहत इख्तियार की हुई है। रियासत जो है या तो वो डर के लेट जाती है या अपने सियासी मफादात के लिए खामोशी इख्तियार करती है। अगर रियासत के अंदर क्या हमारे उलमा ने भी मसलहत इख्तियार की हुई है? मैं समझता हूं, मैंने जैसे पहले अर्ज की है कि बेचारे उलमा की आज तो फतवा की आप बात कर रही थी, आज तो फतवा जो है वो गली कूचों के अंदर इस तरह बट रहा है कि आप गुज़श्ता 6 दिन के अखबारात देख लीजिए, आप खुद हंसेंगे कि एक दिन कहा जाता है कि मुज़ाकरात का बात है, ये बात है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं, अशरफी साहब ने बहुत बड़े क्वेश्चंस छोड़े हैं और मैं चाहता हूं कि चूंकि एक बड़ा अहम मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं। अर्ज ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा की मदद या जो हिमायत की वो ऑन रिकॉर्ड तारीख को सबको पता है कि मज़ारात पे या दरगाहों के जो वरसा और वाली थे, पीर जमात अली शाह साहब कौन थे, पीर साहब ऑफ ज़कोड़ी शरीफ कौन थे, पीर साहब ऑफ माकी शरीफ कौन थे, ये वो लोग थे कि जिन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया। रह गया जो साफी साहब ने हुसैन अहमद मदनी साहब का नाम लिया है, वो तो अल्लामा इकबाल की कुलियात में देखें कि उन्होंने कहा है कि ये बंदरों की तरह मिंबरों पे नाचने वाले उलमा ये मिल्लत अज़ वतन अज़ के नारे लगा रहे हैं। कायदे ये अल्लामा इकबाल का कलाम है। मेरी बात हो गई, 1 मिनट। तो मेरी साहब ने जो कुछ कहा फरमाया उनका इशारा इनके बरेलवियों की तरफ था। ये जो फरमा रहे हैं उद्योगबंदियों की तरफ, तो आप जो शुरू में कह रहे थे, अभी आप खुद हुसैन अहमद मदनी अहले मजहब तो थे ना। देखिए मैं आप उनके खिलाफ तकरीर और जब मैं मजहब का जिक्र कर रहा था, मुझे एतराज इस चीज पे है कि देखिए, एक तो जब मैं देखता हूं तो इनके काम में और हकीमुल्लाह महसूद के काम में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हकीमुल्लाह महसूद ने जिहाद जो उलमा कहते हैं कि रियासत का काम है, वो उन्होंने अपने खुद शुरू की है। और फतवा और किसी को मुसलमान और काफिर डिक्लेयर करना जो रियासत का काम था, वो इन मुफ्ती साहब ने खुद शुरू किया। अच्छा, एक मिनट, अच्छा, आपसे कत्ल करना हो रहे और फतवा नहीं, मैं कहता हूं कि नमाज का मुश्किल है, वो कौन है, आप कहेंगे वो दीन इस्लाम से खारिज है, ये फतवा है। और आप बंदूक से उठा के किल कर देना ये अलग चीज है। एक मिनट, इनसे आप नहीं ब्लास्ट करने वालों को, इनसे मुझे पता है आप प्रो तालिबान लोग हैं, मेरी बात सुनिए, फरमाया तालिबान को हमारे साथ ना शामिल करें। हम तो आर्मी हैं, आपसे तालिबान इसलिए अच्छे, आपसे तालिब इसलिए अच्छा है कि जो कुछ वो दूसरे को फतवा देता है ना, हकीमुल्लाह महसूद ने अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया है। आपने दूसरे को फतवा दे दिया, आपने खुद वो ईमानी गैरत नहीं थी कि आके पे खुद उसको मार लेते जब वो वाजिबुल कत्ल था, दूसरे से मरवा दिया। आप कैसे आशिक रसूल? नहीं, ये नहीं है। मेरे सामने चढ़ता मैं भी यही करता। क्यों नहीं चढ़ना? किसके पास जाना चाहते हो? इस बात किसके पास जाना चाहते हो कि मैं आपको ले जाऊं? नहीं, ये तो नहीं है कि अब मुझे आप नहीं, बात ये कि हमने फतवे मुफ्ती साहब एक सेकंड, सारे खामोशी, एक पहलू है। अगर आप मुझे इजाजत दीजिए तो
یہ اوریہ مقبول جان صاحب ایک پہلو ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں خود بھی ایک مسلک کا راہبر جو ہے وہ دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا. دوسرا ہمارا المیہ یہ ہے ہارمنی اور پیس کی راہ میں کہ بلوچستان میں گاڑیوں سے اتار کے NIC کارڈ چیک کر کے پنجابیوں شیعوں کو قتل کیا جاتا ہے. آپ کی شناخت ہے پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون. آپ پہلے پاکستانی نہیں ہیں. مجھے بتائیں کہ اب اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہے؟ ادھر کس سے غفلت ہو گئی؟ بنیادی طور پر کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ اپنے نظریے کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے. جرمنز نے جب کہا تھا نا کہ ہم جرمنز کی بنیاد پہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں یا ہم فرینچ کی بنیاد، 1915-16 کے بعد یہ قومی ریاستیں بنی ہیں، نیشن سٹیٹس. 1920 میں آپ کا پاسپورٹ آیا ہے اور 1926 میں آپ کی ویزا ریگولیشنز بنی ہیں. تو وہ اگر وہ جرمنز کی بنیاد پہ اگر وہ اپنے آپ کو اکٹھا نہیں کریں گے تو کبھی بھی اکٹھا نہیں ہو سکتے، کبھی بھی وہ ایک محترم قوم نہیں بن سکتے. پاکستان میں میں نے بحیثیت اوریہ مقبول جان یہ کہا تھا کہ میں ساگ ایک طرح کا کھاتا ہوں، میں بھنگڑا ایک طرح کا ڈالتا ہوں، میں ہیر ایک طرح کی گاتا ہوں، میرے پردادا ایک تھے، بلکہ ہو سکتا ہے میرے دادا بھی ایک ہوں، لیکن یہ میرا بھائی نہیں کیونکہ یہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھتا. تو ہم نے قوم اس طرح تخلیق کی تھی. ہم نے پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان کی بنیاد پر قوم نہیں بنائی تھی. ہم نے کہا تھا ہم پنجابی ہونے سے انکار کرتے ہیں، ہم مسلمان ہونے کو کدھر غفلت ہو گئی صاحب؟ یہ میرے مفتی صاحب تو آدھے گھنٹے سے جن کے خلاف تقریر کر رہے ہیں وہ وہی کلمہ پڑھنے والے ہیں اور کلمہ کی بلندی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور جن کی طرف علامہ صاحب اشارہ کر رہے تھے وہ بھی وہی ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، عاشقان رسول ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مذہب کو لاکھ سلام، جو مذہب کا جتنا مس یوز یہاں پہ دوسرے کے بچے کو بیچا جاتا ہے، دوسرے کو بچے کو مروا دیا جاتا ہے، دوسرے کے بچے کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. ان مذہب کے مس یوز کرنے والوں سے پھر وہ عام مسلمان اچھا ہے جو قادری صاحب جیسے جو بیچارہ جو حق سمجھ لیتا ہے جا کے اپنی قربانی دے دیتا ہے. اب میری عرض اگر آپ سن لیں تو بنیادی طور پر ہوا یہ کہ جس وقت آپ نے 1.5 سال لگایا، کم از کم 1.25 سال، یہ بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا حاکم ہے. مجھے صافی صاحب یہ بتائیے کہ یہ کانسیپٹ یہاں کیوں نہیں ہے؟ ہم ایک متحد قوم کیوں نہیں ہے؟ ہم کہیں بیٹھتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، آپ کا ہمیشہ ایک مذاق بھی رہا ہے بریفنگز میں کہ جی میں چلیں جی پنجاب والے آگئے میں پٹھان ہوں. یہ کیوں ہے؟ نہیں، یہ اس لیے ہے کہ دیکھیں یہاں ملک اسلام کے نام پہ تو بنا، اسلام کا نام تو بہت لیا جاتا ہے، اسلام کے نام کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عملاً اسلام نہ میری زندگی میں ہے، نہ حکمران کی زندگی میں ہے، نہ اہل مذہب کی زندگی میں ہے. جو جتنا زیادہ نام لیوا ہے وہ اتنا زیادہ اس کا استحصال کرنے والا ہے، وہ اس پہ دکان چمکانے والا ہے. اب مجھے تو پاکستان کہا جاتا ہے نا. آپ دیکھیں نا میاں نواز شریف صاحب کو، اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا تھا نا. کتنی مرتبہ لاہور گیا اور کتنی مرتبہ پشاور گیا ہے، کتنی مرتبہ کوئٹہ گیا ہے. فاٹا بھی اس پاکستان کا حصہ ہے نا. آپ دیکھیں ان کے کابینہ میں فاٹا کا کوئی وزیر ہے، بلوچستان کی کتنی نمائندگی ہے. اچھا، عابد شیر علی کے لیے تو اگلے دن خصوصی اہتمام کیا گیا اور وہ کر دیا، اور باقی اس کو وہ کر دیا جاتا ہے. بنگالیوں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا کہ ان کا استحصال کیا جاتا رہا، لیکن جب وہ بیچارے چیختے تو کہتے ہیں یہ پاکستان میں جو ہے نا اس کی بات نہ کرو، بلوچی کی اور بنگالی کی اور اس کی. عمل جب آپ اس بنیاد پہ کرتے ہیں، ابھی انہوں نے پہلے کراچی کا ذکر کیا، قابل مذمت ہے. ہم لعنت بیچتے ہیں ان پہ بھی جو قومیت کے نام پہ لوگوں کو مارتے ہیں، جو زبان اور نسل کی بنیاد پہ لوگوں کو مارتے ہیں. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عمل تو اسلام والا نہیں کرتے، عمل تو خلفائے راشدین والا نہیں کرتے، لیکن پھر جب آپ کے ذاتی گروہی اور وہ مقاصد ہٹ ہو رہے ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ آڑ لیتے ہیں نظریہ اسلام کا اور نظریہ پاکستان کا، اور یہ تو سب ایک جیسے مسلمان ہیں. آپ کلیئر کرنا چاہتا ہوں بنگالیوں کے حساب سے، یہ ہم لوگ جو دانشور رہنے جی بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں. میں جب 71 کے دوران جہاں تھا ہم پڑھتے تھے جی پٹسن کی بو آتی ہے اسلام آباد کی سڑکوں سے، اور بنگالیوں کو کہا گیا تمہارا بہت بڑا استحصال ہوا ہے. ڈھاکہ کے اندر میں نے کہا میں اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بات سمجھا دیں کہ 1971 سے پہلے
ایک بندہ بھی بنگال کا انڈیا میں نوکری کرنے نہیں گیا تھا. اس وقت 1 کروڑ بنگالی چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر رہے ہیں. اڑیسہ میں، بنگال میں 70% کلکتہ کی پروسٹیچیوٹ جو ہے بنگلہ دیشی عورتیں ہیں. بنگال 71 سے پہلے ایک عورت بنگالی نہیں بکی تھی. اس وقت فیکٹ سے کہتے ہیں کہ دنیا کی بازاروں میں 10 لاکھ بنگالی عورتیں بکی ہیں. 71 سے پہلے مغربی پاکستان میں ایک بنگالی کک نہیں ہوتا تھا. آج اس وقت 20 لاکھ کک جو ہیں، 20 لاکھ لوگ. میں نے تفتان میں، میں نے نوکنڈی میں جہاں ریت اڑتی ہے 4-4 ہزار پہ نوکری کرتے دیکھے ہیں. یہ کیا تماشا تھا؟ ہم نے بتایا، ہم نے میڈیا نے تباہ و برباد کیا، اس ملک کے اندر نفرت کا بیج بویا اور ہم نے کہا تمہارے ساتھ استحصال ہو رہا ہے. تو مجھے یہ بتا دیجئے، یہی آپ کی بات، آپ کی یہی بات علامہ صاحب میں آپ سے پوچھتی ہوں ریپ اپ کرتے ہوئے کہ یہ قومیت کی بنیاد پہ، نسل اور زبان کی بنیاد پہ یہ سب تفرقہ کب ختم ہوگا؟ یہ بیج کب جو بوئے ہوئے ہیں آج ہم انہی کو بھگت رہے ہیں یا آج نئے بھی بوئے جا رہے ہیں؟ یہ تو عمل جاری ہے، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ ریاست چونکہ سوئی ہوئی ہے اور دین آ گیا ہے بپاریوں کے ہاتھوں میں، اور وہ بپاری اپنے بپار کے لیے کبھی فتوے بازی کرتا ہے، کبھی کسی بکواس بازی کرتا ہے، کبھی غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، اور اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. میں کسی کے اکابر کو برا کہوں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، میں اہل بیت کے بارے میں بکواس کروں گا تو کیا ہوگا، صحابہ کے بارے میں بات کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اور پھر وہ قوتیں جب آپ کی ریاست ختم ہو جائے یا کمزور ہو جائے یا سو جائے تو جو آپ کی دشمن قوتیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں بہت سے وقتوں میں بہت سے لوگوں کو ہم سے رنجشیں ہیں، ان میں انڈیا بھی ہے، ان میں اور دنیا بھی ہے، تو وہ بھی اپنا پھر یہاں کردار ادا کرتی ہیں. کیا یہاں ایک اس طرح کا جال نہیں بچھا دیا گیا ہے کہ یہ نفرتیں جو ہے کم ہونے کی بجائے؟ اور ابھی محرم نہیں آیا، میں آج آپ کے پروگرام میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ کل عدم تنظیموں کے لوگ محرم کے حوالے سے جو زبان استعمال کر رہے ہیں، میڈیا کے اندر بھی، اخبارات میں بھی، جلسوں میں بھی، جلوسوں میں بھی، اللہ نہ کرے اگر ریاست ایسی سوئی رہی اور ریاست نے اسی طرح اپنا آپ کو جو ہے وہ، تو پھر یہ نفرتیں، یہ چیزیں اور بڑھیں گی. اس آگ میں تیل بہت سی سمتوں سے ڈالا جا رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس تیل کو جو ہے اس آگ کے اندر کوئی پانی ڈالے، اس آگ کو یا دیکھ کے مزہ لیا جا رہا ہے یا کچھ لوگ اس کو سیک رہے ہیں، اور خیال یہ ہے کہ میرا گھر بچ جائے گا، دوسرے کا گھر جل رہا ہے، یہ آگ سب کے گھر جلا دے گی، اس میں میں بھی شامل ہوں گا، اس میں آپ بھی شامل ہوں گے. سم اپ کرتے ہوئے بتا دیجئے کس کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا کہ معاملات آہستہ آہستہ امن، سکون، محبت کی جانب؟ وجہ تو میں اس کی سمپل سی یہی ہے نا، جو ہم جیسے عام مسلمانوں کو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان بہت بہتر ہوتا، جنت ہوگا اگر ادھر واقعی حقیقی معنوں میں اسلام ہوتا، ٹھیک ہے، اور ہماری عملی زندگیوں میں بھی اسلام ہوتا جتنے ہم اسلام کا نام لیتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں ہے، جو نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اور مفتی صاحب ہم جیسے لوگ ہوں گے اور اس ملک میں حقیقی اسلام آ جائے گا. کیوں بات ہم کرتے ہیں صحابہ کرام کے دور کی، اور ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. ابھی میں تو جتنا گناہگار ہوں مجھے پتا ہے، مجھ سے جتنا بڑا گناہگار اس پاکستان میں شاید ہی کوئی ہوگا. مفتی صاحب ابھی جو ہے یہی لوگ ہمیں سنا رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. وہ واقعہ اب درست ہے یا غلط ہے، لیکن مجھے بھی یاد ہے وہ 32,000 کا جواب دے رہا تھا کہ اگر 32,000 وکی لیکس کی رپورٹ آ رہی ہے تو یہ تو آپ کو قومی میڈیا ہے، آپ کی اس کی لائیو کوریج وہ جرمن ایمبیسی سے نکلے تھے. آپ امریکہ کا کہہ رہے ہیں نا، ایک منٹ، یہ تو ہمارے اس کا ہے. اور پھر ناموس رسالت کا مسئلہ یہ ہے، خلاف بندہ اٹھ کے بولنا شروع کرتا ہے، وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر، وہ ناموس رسالت کے قانون کے خلاف بولے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. نہیں، یہ ملک ہے منافقتستان ہے اصل میں، جو ہے نا یہ منافقتستان ہے. مثلا ابھی میں آپ قادری صاحب سے ملنے جیل کتنی مرتبہ گئے؟ جیل میں ان سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے. اچھا، کبھی ان کو چھڑانے کے لیے خودکش حملے کا سوچ ہے؟ الحمدللہ ہم کوئی غیر شرعی کام نہ کبھی پہلے کیے، نہ ہم غیر شرعی کام اب کریں گے. کیوں غیر شرعی کام؟ نہیں، غیر شرعی کام انہوں نے جو کیا، ہم میں سے کسی نے یہ نہیں کہا انہوں نے اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالی. جی
ہم نے یہ کہا تھا وہ گستاخ ہے، وہ اس نے آپ نے یہ کہا تھا واجب القتل ہے نا؟ چھوڑ دیجئے اب ان باتوں کو پلیز. آپ آن ریکارڈ بتائیں کس نے کہا یہ مبارک کام اپنے ہاتھوں سے کیوں نہیں کیا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک پروف دیں کس جگہ کس عالم نے کہا کہ وہ واجب القتل ہے. مجھے علامہ صاحب کلیئر کیا کہ اس کی گفتگو یہ کفر لازم ہے. میں بس من محبت کی راہ میں گامزن اور یہ جو تفرقہ ہے یہ ختم کرنے کا تھا. میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہو. کچھ ایسا ہی ہو گیا. یہی تو لوگ ہیں کہ جو تفرقہ پھیلا رہے ہیں. کچھ ایسا ہی ہو گیا سر. نہیں اس میں سارے ہی ہیں، صرف علماء کو مگر دعا سارے لوگ یہی شامل ہیں، ریاست بھی ہے، آپ جیسے صحافی بھی ہیں، اور یاد رکھیں بنگلے ہم نے نہیں لیے ہیں، بنگلے صحافیوں نے لیے ہیں. دعا یہی رہے، اگر آپ اجازت دیجئے ذاتیات پہ کوئی نہ اترے تو بہتر ہے. دعا یہی تھی کہ آج کچھ سمجھ سکیں کسی ایک مہذب ڈائیلاگ سے، مگر سمجھ بہت کچھ گئے. ڈائیلاگ ہوا، کھل کے بات ہوئی، اور یہ بھی سمجھ گئے کہ علماء نے بھی اپنا قبلہ درست کرنا ہے اور ریاست نے بھی اپنا قبلہ درست کر کے ریاست جو ہے ریاست ہو ماں کے جیسی، وہ ذمہ داری پوری نبھانی ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ امن، محبت اور ہارمنی کی راہ میں ہم لوگ گامزن ہوں، جلد از جلد ہوں. یہ اس بات کا اعتراف سب سے پہلے کرنا ہوگا کہ ہم سب میں کہیں نہ کہیں منافق کہیں نہ کہیں ضرور چھپا ہے، اور ہم ابھی تک پاکستان کو آگے رکھ کے فیصلے نہیں کرتے، اپنی ذات کو آگے رکھ کے کرتے ہیں. On a very sad note, but food for thought. عید مبارک. Good night. اللہ حافظ.